واجب الاحترام معززین سامعین و حاضرین حضرات، قرآن مجید فرقان حمید قرآن رشید کے تیسرا پارہ میں سورہ آل عمران کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرح حاصل کیا۔ پچھلے جمعہ بھی یہی آیت کریمہ تلاوت کی تھی۔ سبحان اللہ۔ رب العالمین جل شانہ کی ذات پاک نے ان کلمات طیبات میں بالخصوص اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کا ذکر فرمایا۔ یوں تو سارا قرآن ہی ہمارے آقا پاک کی شان و عظمت کا ذکر ہے، الحمد سے بالناس تک۔ کوئی آیت دیکھ لو، کوئی جملہ دیکھو، ہر لفظ دیکھو، ہر کچھ ہمارے آقا کی ہی شان بیان۔ سبحان اللہ۔ کسی بندے نے کہا یار تم کہتے ہو کہ سارے قرآن میں سرکار کی شان ہے، تو کیا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اب یہ تو کل من علیہا فان ہے کہ جو بھی اس زمین پر ہیں سب کو فنا آنی ہے، سب کو موت آنی ہے۔ سب یہ ہے کہ جو زمین پر ہیں سب کو موت آنی ہے، اس میں سرکار کی شان کیا ہے؟ ہم عرض کرتے ہیں بھائی اللہ تعالیٰ کی ذات اگر محبت کی دولت سے نوازے، ایمان کامل نصیب فرمائے، تو عاشق کو تو ہر جگہ ہی محبوب کی عظمت ہے۔ اب دیکھو نا، ذکر فنا کا ہے، جس ذات کی بقا کا ذکر ہے اس ذات نے ہمیں یہ بتایا کہ ہر کوئی فنا ہو جائے گا اور باقی ہے تو صرف محبوب کے رب کی ذات پر۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ بجائے اس کے وجب کا وجہ رب کا کی بجائے رب العالمین بھی تو فرما سکتا ہے کہ باقی ہے تو رب العالمین باقی ہے، رب کی ذات جو عالمین کا رب ہے وہ باقی نہ۔ اللہ نے محبوب کی طرف نسبت کی، سبحان اللہ، کہ باقی ہے، محبوب کا رب باقی ہے۔ کیوں؟ ذکر فنا کا ہے، موت کا ہے، لیکن محبوب کو اپنی طرح فانی نہ سمجھ لینا۔ موت تو آئے گی لیکن ان کی موت ان کا استقبال کرے گی۔ ہمیشہ امتی جو صحیح امتی ہے وہ اپنے نبی کا احترام کرتا ہے، استقبال کرتا ہے۔ صحابہ کرام کی سیرتوں کو دیکھو کہ سرکار اگر اپنے بال پاک کٹواتے تو صحابہ ان کو بھی نیچے نہ گرنے دیتے، جب اگر ناخن پاک تراش ہائے مبارک اگر اتارتے تو صحابہ ان کو بھی جمع کرتے۔ اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر وضو فرماتے تو صحابہ نیچے برتن رکھتے تھے، وضو کا پانی ضائع نہیں ہونے دیتے تھے، جو اعضاء کو لگ کر جدا ہوتا تھا وہ تھال میں جمع کرتے۔ حالانکہ ہمارے اعضاء کو جو پانی لگنے کے بعد قطرہ جدا ہوتا ہے وہ مکروہ ہوتا ہے، وہ مکروہ ہے،
مستعمل ہے اس کے ساتھ ہم جمع کر کے وضو نہیں کر سکتے. ہمارا جو پانی ہے اسی لیے حکم ہے کہ وضو کرنے کے بعد مسجد میں قطرے نہ گرانا. منع ہے مسجد میں قطرے گرانا. کیوں؟ وہ قطرہ جو جدا جب ہوتا ہے نا، جدا، وہ مکروہ ہوتا ہے اور مسجد مقدس مقام اس لیے. اور یہ بھی حکم ہے کہ وضو کر کے انہیں تر ہاتھوں کے ساتھ کسی کو ہاتھ پہ نہ ملاؤ، کیونکہ تمہارے پانی اگر ملاؤ گے تو جدا ہو کے اس کے ہاتھوں کو لگے. لیکن یہ چیزیں تو ہم مد نظر رکھتے ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حکم نہیں ہے. ان کا تو خون پاک جو جسم میں نکلتا وہ بھی پاک. سرکار نے سینگیاں لگوائی نا، خون پاک نکلا. ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ یہ لے جاؤ اور باہر پھینکو. اب وہ گئے جب پھینکنے تو ان نے سوچا کہ یار کہاں پھینکوں، ایسی جگہ پھینکوں جہاں کسی غلام کا قدم آئے. تو سرکار کا خون پاک، محبوب کا خون پاک کسی کے قدموں کے نیچے نہیں آنا. سبحان اللہ. جی تو اس لیے جناب بندہ انہوں نے پی لیا. سبحان اللہ. حالانکہ ہمارا خون اگر جسم سے ظاہر نکلے نا باہر اور جسم سے جدا ہو جائے تو وہ حرام ہو جاتا ہے. حرمت علیکم الدم، قرآن پاک ہے، حرمت علیکم الدم، تم پر خون حرام کیا گیا ہے. لیکن صحابی نے پی لیا. اور یہ بھی ہمارے آقا کا فرمان ہے کہ اصحابی کالنجوم فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ. میرے صحابہ ستاروں کی مثل ہیں، جس کے نقش قدم پہ چلو گے ہدایت پا جاؤ. اب وہ صحابہ سرکار کا خون پی رہے ہیں تو کیا بھائی بتاؤ، وہ جانتے نہیں تھے کہ خون تو جسم سے نکلے، وہ تو معاذ اللہ حرام ہوتا ہے. لیکن وہ جانتے تھے کہ سب کا حرام ہو سکتا ہے، محبوب کا خون نکلے وہ تبرک ہوتا ہے، حرام. جب انہوں نے پی لیا، اب ایک چیز دی ہے، اسے جا کے پھینکاؤ. اب اس کے پوچھنے کی ضرورت تو نہیں تھی نا کہ کہاں پھینک آئے ہو، کیونکہ ہمارے آقا کی پاک نگاہوں سے تو کوئی چیز چھپی نہیں. وہ دنیا کو بتانا چاہتے تھے اگر میں نہ پوچھوں، یہ نہ بتائے تو غلاموں اور کنیزوں کو پتہ کیا چلے گا ہمارے خون کی عظمت کا. اس لیے پوچھا کہاں پھینک آئے ہو. عرض کی حضور میں نے پی لیا ہے. میں نے کہا کہیں پھینکوں کسی کا قدم آ جائے، یہ ہمارا دل نہیں گوارا. فرمایا پی لیا ہے. سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ اپنے حلق میں انگلی ڈالو، کہہ کرو، نکالو، کیوں پی لیا، نہ. فرمایا اچھا پی لیا ہے. عرض کی حضور پی لیا ہے. فرمایا تیری نسل میں بھی پیٹ کی تکلیف نہیں، تیری نسل میں بھی. اب بتاؤ جن کے خون پاک کا یہ مقام ہے ان کی ذات کا کیا مقام ہے؟ کوئی کہے ہم جیسے، پاگل پنی ہے یا نہیں؟ اسی طرح حدیث پاک میں ہے کہ فواللہ ما تنخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخامتن الا وقعت فی کف رجل منہم. فرمایا سرکار جب ارادہ کرتے نا دہن اطہر سے لعاب دہن کے نکالنے کا، تھوکنے کا ارادہ کرتے، مثل کہنے والے مولوی کو کہو ذرا گھر تھوک کے تو دکھا،
تیری بیگم نے ٹاکی لگائی ہو اور تو تھوک دے اس پر دیکھ تیری گت کیسے بناتی ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ جاہل ہے کہیں یہ کمینے میں صاف کر رہی ہوں تو تھوک رہا ہے۔ تیری تھوک سے نفرت کی جاتی ہے اور سرکار پاک کی تھوک کے لیے جھولیاں بھی چاہیے۔ بخاری شریف کی حدیث میں نے پڑھی، فواللہ، راوی قسم اٹھا کے کہتا ہے، اللہ کی قسم، جب بھی اور جہاں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دہن اطہر سے لعاب دہن نکالنے کا ارادہ کیا، صحابہ نے ہاتھ آگے، صحابہ نے، چاہے وہ صدیق اکبر ہیں، فاروق اعظم ہیں، عثمان غنی ہیں، مولا علی ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، بدری ہیں، احدی ہیں، کوئی صحابی ہے انہوں نے ہاتھ آگے کیے، سرکار نے بھی نہیں فرمایا کہ میں تھوکنے والا ہوں اور تم ہاتھ آگے کر کے کھڑے ہو، نہ، آقا نے بھی کسی نے کسی کے ہاتھ میں اپنا لعاب دہن پاک ڈال دیا۔ اب جس کے ہاتھ میں سرکار کا لعاب دہن پاک آیا، فَدَّلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، کوئی منہ کو مل رہا ہے، کوئی جسم کو لگا رہا ہے، کوئی کھا رہا ہے، کیونکہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ آب کوثر کا وہ مقام نہیں جو محمد عربی کے سبحان دیکھیں اب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کی عظمت دیکھیں، شرافت دیکھیں، کمال دیکھیں، مقام دیکھیں۔ رب نسبت کرتا ہے محبوب کی، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، محبوب یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرمایا، آپ کے رب نے، آپ کے رب نے فرمایا، اور کہیں فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ، آپ کے رب کی قسم، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ محبوب کی طرف نسبت، یا اللہ تو رب العالمین ہے، کل عالمین کا رب ہے، نوریوں کا رب ہے، ناریوں کا رب ہے، خاکیوں کا رب ہے، تو پوری مخلوق اور عالمین کا رب ہے، سارے عالمین کی طرف نسبت کیوں نہیں فرماتا، ایک محبوب کی طرف کیوں؟ فرمایا بے شک رب میں پورے عالمین کا ہوں، مگر ناز مجھے پورے عالمین کا رب ہونے پر نہیں، ناز ہے تو صرف محمد کے رب ہونے پر۔ آخر کوئی بات تو ہے نا، اب اندازہ لگائیں، اللہ تعالیٰ کو ناز ہے محبوب کی ذات پر، اور محبوب اگر فرما دیں کہ حسین منی وآنا من سبحان اللہ، اور کیجئے حدیث بات ہے، حسین منی وآنا من حسین، احب اللہ من احب حسین، حسین سبت من الاسباط، میں بڑی شان والا حسین، نبی پاک فرما رہے ہیں بڑی شان والا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے، اندازہ کیا مطلب، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ شارحین نے لکھا ہے کالشیء الواحد، یعنی حسین اور میں ایک چیز، ایک چیز، جیسے کہ حدیث پاک میں ایک حدیث میں ہے کہ قرآن اور اہل بیت کو ایک چیز فرمایا، صحابہ کے سامنے بات ہو رہی ہے نا، ہمارے آقا میں انی ترکت فیکم ما ان اخذتم بہی لن تدلوا بعدی کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، آقا نے فرمایا کہ بے شک میں تم میں وہ چیز چھوڑ رہا ہوں، سبحان اللہ، میں نے وہ چیز چھوڑی ہے، وہ چیز
وَإِنْ أَخَذْتُمْ بِهِ اگر تم نے اس کا دامن تھام لیا، ان کے ساتھ تعلق قائم کر لیا، لن تدلوا بعدی جب میں عالم دنیا سے پردہ فرماؤں گا تم کافر ہونا تو درکنار، اگر اس شے کو تم نے پکڑے رکھا تو گمراہ بھی نہیں ہوگی، گمراہ بھی نہیں ہوگی۔ لن تدلوا یہ جناب تاکید ہے، میں ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ سبحان اللہ۔ وہ چیز کون سی ہے؟ کیونکہ یہاں یہ نہیں، میں ایک حدیث میں ہے کہ انی تارکن فی انا تارکن فیکم الثقلین، بہت عظمت والی چیزیں، بھاری بھرکم چیزیں، دو چیزیں تم میں چھوڑ رہا ہوں، مگر یہاں دو نہیں فرمایا، وہ چیز چھوڑ رہا ہوں، یہاں فرمایا وہ چیز تم میں چھوڑ رہا ہوں۔ ان اخذتم بہی اگر تم نے اس کا دامن تھام لیا، لن تدلوا بعدی میرے پردہ فرمانے کے بعد گمراہ بھی نہیں ہوگے۔ وہ کون سی شے ہے جس کا دامن تھامنا ہے؟ فرمایا کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی۔ اب اندازہ لگا، ذکر دو کا ہو رہا ہے نا، مگر پیچھے فرمایا وہ چیز، تو پتہ چلا کون کون؟ ایک اللہ کی کتاب تمہیں دے رہا ہوں، اور ایک اپنی اولاد، اطرت اپنی اولاد جو میری اہل بیت ہے۔ اب ملا جی تم کیوں کہتے ہو کہ یہ اہل بیت نہیں ہے؟ یہ جی اہل بیت تو صرف ازواج مطہرات ہیں، بے شک وہ اہل بیت ہیں، سلام اللہ علیہن، وہ اہل بیت ہیں، مگر میرے نبی نے تو وضاحت کی نا، اطرتی اہل بیتی، میری وہ اولاد جو میری اہل بیت۔ سبحان اللہ۔ اور پھر ان کو تو خاص ذکر فرمایا نا، جناب بندہ حضرت سیدہ طیبہ عالمہ عابدہ فقیہ مجتہدہ زاہدہ محبوبہ محبوب خدا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں، جن کی شان میں 18 قرآن پاک کی ایسے نازل، جن کی شان یہ ہے کہ انہی کے حجرے میں میرے آقا جلوہ فرما ہے، اور وہیں گنبد خضرا ہے، اور ان کا گھر دنیا میں جنت۔ فرمایا نا آقا نے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے منبر سے میرے گھر تک یہ سارا خطہ جنت کے باغوں میں سے جنت کا باغ، اسی لیے ہم قطاریں باندھ کر بھی ریاض الجنہ کی حاضری کے لیے طرف رہے ہوتے۔ تو مائی صاحبہ تو وہ ہے نا، دنیا میں بھی جنت میں رہی، دنیا میں جو جنت میں رہی ہیں پھر کہاں ان کے لیے جنت نہیں ہوگی؟ ہر جگہ جنت ہے۔ وہ رابعہ ہیں، وہ فرماتی ہیں خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداتن وعلیہ مرتم مراحل من شعر اسبدا فجاء الحسن فادخله ثم جاء الحسین ودخل معه ثم جاءت فاطمہ فادخل ثم جاءت فاطمہ فادخلها ثم جاء علی فادخله ثم قال انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطہیرا۔ آپ کو اونگ آ رہی ہے، اس طرح نہ بیٹھیں، یا چوکڑی مار کے بیٹھیں یا دو زانو بیٹھیں، کیونکہ اگر اس طرح ٹیک لگا کر، چاہے گھٹنوں کی ٹیک ہو یا ہاتھ کی ٹیک ہو، اونگ آ گئی، وضو گیا تو پھر عبادت کیا ہوگی؟ اس لیے مسجد میں یہ سہارے لے کے نہ بیٹھا کرو، ورنہ بغیر خبر کے بھی وضو صاحب تشریف لے جائیں گے۔ تھوڑی سی بندہ ہے نا، ہو سکتی ہے، جب بندے کو سکون ملتا ہے، اور ذکر محبوب میں تو سکون ہے، اس لیے جناب مائی صاحبہ فرماتی ہیں ایک دن صبح سویرے، بس ترجمہ کر کے اجازت، صبح سویرے سرکار گھر سے باہر نکلے، آپ کے اوپر کالے بالوں والا کمبل تھا جس پر کجاووں کے نشان بنے ہوئے تھے، علیہ مرتم مراحل من شعر اسبدا،
کمبل تھا جس پر کجابوں کے نشان بنے ہوئے تھے اور تھا وہ کالے بالوں والا ہے جی، اسی لیے کالی کمبلی والے کہتے ہیں، لیکن کملی کہنی نہیں چاہیے کیونکہ کملی چھوٹا لفظ ہے، ہمارے آقا کے لیے کوئی چھوٹا لفظ استعمال نہیں۔ تو جناب آپ فرماتی ہیں حضرت حسن ابن علی آئے، ان کو بھی کمبل میں لیا، پھر امام حسین آئے، وہ کمبل میں داخل ہو گئے، سبحان اللہ، پھر حضرت زہرا پاک آئی، ان کو بھی کمبل میں لیا، پھر مولا علی آئے، ان کو بھی کمبل میں لیا، پھر آیت تطہیر کی تلاوت اور پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اللہم ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی، یہ میری خاص اہل بیت، اذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، ہر قسم کی ناپاکی ہمیشہ ان سے دور رکھنا اور انہیں ایسا پاک رکھنا جیسے پاک رکھنے کا وضو ٹوٹ جانا بھی حد سے ہے، پوچھو علماء سے، وضو نہیں ہے حد سے ہے، لیکن جن کی پاکی کا رب تعالیٰ سے ہمارے آقا نے سوال کیا اور رب نے انہیں پاک رکھا، وہ بے وضو نہیں ہو سکتے، صرف ہمیشہ وضو سے ہی ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے سرکار کی نسبت کو کتنی عظمت عطا فرمائی ہے، اللہ سن کر عمل کی توفیق بخشے، باقی باتیں زندگی ایک وقت لے لوں۔